नेपरा, IPPs के इलेक्ट्रिक, हुकूमत की पार्टियां, इनका एक शैतानी किस्म का इत्तेहाद है पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ। ये IPPs का आप देखें ना क्या हाल हुआ है। हम देंगे 2600 से 2800 अरब रुपए, कौम उसकी कीमत अदा करेंगे हम अपने बिजली के बिलों में, जो बिजली बनेगी नहीं। ये हाल है हमारा। और ये कहते हैं कि रिवाइज नहीं हो सकते, बैठे हुए हुकूमतों के अंदर। अगर हुकूमत सीरियस है, बातचीत हम करेंगे, लेकिन धरना तो हम करेंगे। पहले ही ऐलान कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है, पहले ही वो कमी का ऐलान कर दें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हमारे बैठने के बाद ऐलान करेंगे तो भी ठीक है, मुज़ाकरात से हम इनकार नहीं करते, लेकिन मुज़ाकरात सिर्फ धरना खत्म करने के लिए नहीं होने चाहिए, रिलीफ देने के लिए होने चाहिए। अभी तो इंतखाबात हमारे पेश नजर भी नहीं है, अभी हमें कोई सीट वीट का मसला नहीं है, अभी तो हमें आवाम को रिलीफ दिलाने का मसला है। हम सीरियस एफर्ट करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला में कामयाबी देगा। वो तो कर ही रहे हैं ऑलरेडी, और भी करेंगे। और आप जो फैसला भी करेंगे वहीं धरने में बैठ के करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से जो अलायंस बना हुआ है, उनसे हमारा राब्ता भी है, मुलाकातें भी हैं, और मुश्तरक चीज़ों के ऊपर हमारा मौक़िफ़ भी एक है। लेकिन ज़ाहिर है उस अलायंस में ही कि अब तो पार्टियों के अंदर भी प्रॉब्लम्स पैदा हो गई ना। एक आदमी एक बात कर रहा होता है, दूसरा आदमी दूसरी बात कर रहा होता है, तो ये कौम इससे कंफ्यूज होती है। तो जमात इस्लामी ये नहीं चाहती कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कंफ्यूज लोगों के साथ खड़े हों और उसके नतीजे में मैसेज ही हमारा कंफ्यूज हो जाए। हमारा इत्तेहाद अवाम के साथ है। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम कंफ्यूज नहीं हैं, हम बिल्कुल स्ट्रेट अवे हमारा मौक़िफ़ है, और हम ये रिलीफ लेने के लिए ये काम कर रहे हैं, और अल्लाह ने चाहते इसमें कामयाबी होगी। जो इसमें शरीक होना चाहता है सबको दावत है, किसी को रुकावट नहीं है। जी तशरीफ रखिए जी। भाई देखें, जो कानूनी तरीका है ये हमारा जमहूरी हक है, आईनी हक है, सियासी हक है कि हम ये धरना दें। इससे अगर रोकेंगे तो गैर जमहूरी काम करेंगे, गैर आईनी काम करेंगे, गैर सियासी काम करेंगे। हमारे मकामी साथी आप मौजूद हैं, मियाँ असलम साहब हैं, नसरुल्लाह रंधावा साहब हमारे शहर के अमीर हैं, हमारे इस सूबे के अमीर हैं डॉक्टर तारिक सलीम साहब। ये सारे लोग इंतज़ामिया से रब्ता करेंगे। हम चाहते हैं कि इफ़हाम व तफ़हीम के साथ ये मामला हो जाए, लेकिन अगर इंतज़ामिया ने रोकने की कोशिश की तो जिम्मेदारी उस पर होगी, हम पर नहीं होगी। हम तो अपना आईनी हक इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। किसी ताले आजमाई की ज़रूरत नहीं है, किसी फाशिज्म की ज़रूरत नहीं है कि जिसका हुकूमत मुजाहरा करे उसको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, ये अवाम बिफरे हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये बिफरे हुए अवाम अनारकी की तरफ ना जाएं। ये इस्लामाबाद में बहुत अच्छी जगह पे करेंगे, शाम को तय करेंगे। कल मीटिंग है हमारी, कल इंशाअल्लाह। जी नहीं, अलायंस तो जमात इस्लामी का ये फैसला है कि हम किसी इंतखाबी इत्तेहाद में तो जाएंगे ही नहीं, और वैसे भी किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। अलबत्ता मुश्तरक इशूज़ पर, एक जैसे जो इशूज़ हैं उस पर कॉमन एजेंडे के साथ इफ़हाम व तफ़हीम भी हो सकता है। किसी के प्रोग्राम में हम जा सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में वो आ सकते हैं, मीटिंग में शरीक हो सकते हैं, लेकिन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये हमारी पॉलिसी है। अलबत्ता हम इशूज़ के ऊपर, हमारी सियासत अवामी इशूज़ की सियासत है, हमारी पार्टी पॉलिटिक्स और ज़ाती पॉलिटिक्स या फैमिली पॉलिटिक्स नहीं है। हाफिज साहब, बहुत सारे आपने बता दिए कि आपने धरना देना है, उसमें कई चीजें आपने धर दी सामने। ये बताइएगा कि मेन एजेंडा क्या होगा? धरना शुरू हो गया, उसका इख्तिताम कैसे होगा? उसका इख्तिताम ये होगा कि हुकूमत रिलीफ दे, बिजली की कीमतें हैं ना कम करें, पेट्रोल की लेवी कम करें, तनख्वाहदारों पे जो टैक्स का स्लैब बनाया वो ख़त्म करें। ये तो तीन मोटी मोटी चीज़ें हैं। हमारा पूरा एजेंडा होगा इंशाअल्लाह। उस एजेंडे के मुताबिक हम जो है वो काम करेंगे। रिलीफ देंगे तो इंशाअल्लाह हमें कोई गोलियां थोड़ी चलानी है, लेकिन अगर रिलीफ नहीं देंगे तो फिर हम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। ये बताइएगा कि विफाक में जो है MKM और पीपल्स पार्टी दोनों इत्तेहादी हैं, लेकिन वहां पे सूबे में गवर्नर की सीट पे इन्होंने एक शुरू किया हुआ है, तो आखिर इनका मकसद क्या है? नहीं, इनका मकसद जो है वो हासिल कर रहे हैं। आप 40 साल हो गए ना सूबा सिंध में, इन्हीं पार्टियों की हुकूमत है ना, MKM पीपल्स पार्टी MKM, हमेशा इत्तेहादी होते हैं और नूरा कुश्ती करते रहते हैं। बेड़ा गरक हो गया, शहर कराची का तबाह कर दिया, के इलेक्ट्रिक माफिया को मुसल्लत किया हुआ है। आप कराची में 1000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं इस गर्मी में, और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये प्राइवेट करना चाहते हैं ना। चलें, इससे एक अहम बात सामने आई, ये कहते हैं ना PIA प्राइवेट, फलां प्राइवेट, ये प्राइवेट की थी ना कंपनी के इलेक्ट्रिक। 19 साल हो गए, लाइन लॉसेस पूरे पाकिस्तान की डिस्कोज में सबसे ज़्यादा, जनरेशन 13% कम हो गई, ठीक है, और सबसे महंगी बिजली बनाते हैं, सबसे ज्यादा सब्सिडी लेते हैं। भाई सब्सिडी आवाम को दो, बीच के माफिया को क्यों दे रहे हो?
ساری چیزیں یہ پرائیویٹائزیشن ہے ان کی، اور یہ پارٹیاں کے الیکٹرک یا اور اس طرح کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں یہ سب، یا آئی پی پیز، یہ ان کا نیپرا، آئی پی پیز کے الیکٹرک، حکومت کی پارٹیاں، ان کا ایک شیطانی قسم کا اتحاد ہے پاکستان کے عوام کے خلاف. یہ آئی پی پیز کا آپ دیکھیں نا کیا حال ہوا ہے. ہم دیں گے 2600 سے 2800 ارب روپے قوم، اس کی قیمت ادا کریں گے ہم اپنے بجلی کے بلوں میں جو بجلی بنے گی نہیں. یہ حال ہے ہمارا، اور یہ کہتے ہیں کہ ریوائز نہیں ہو سکتے، بیٹھے ہوئے حکومتوں کے اندر. جی پہلے ان کا پھر آپ کا. ریلائنس کی بات ہو رہی تھی تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی تصویر بھی استعمال ہوتی ہے، جماعت اسلامی کا نام بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ وہاں نہیں جاتے. اگر کچھ کہا بھی کہ کچھ ایشوز ہے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جماعت اسلامی اس ریلائنس میں استعمال ہو رہی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس پر ہم کوئی رفت نہیں پیدا کرنا چاہتے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مشترک موقف اگر ہے پارٹیوں کا تو اس پر بات ہونی چاہیے. لیکن ہمارا ایک موقف بہت واضح ہے، ہم فارم 45 ایک لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے، ہم اس کے مطابق الیکشن کا رزلٹ چاہتے ہیں، جبکہ کچھ پارٹیاں چاہتی ہیں کہ ری الیکشن کرائیں. ری الیکشن قوم کے مفاد میں نہیں ہے. جب ایک لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے تو لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ ہار چکے ہیں. اب وہ چاہتے ہیں یہ ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں جتایا گیا، جو وعدے ہم سے کیے گئے تھے زبردستی مسلط کرنے کے وہ کیوں نہیں ہوئے. تو کچھ پارٹیوں کا یہ پرابلم ہے، ہمارا یہ پرابلم نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ فارم 45 پہ جو جیت رہا ہے وہ جیت جائے، جو ہار رہا ہے وہ ہار جائے. حافظ صاحب، پہلے پلیز اس کے بعد. حافظ صاحب 2002 میں بھی میاں صاحب ساتھ بیٹھے، اپوزیشن بھی اور حکومت بھی ایک شخص کی تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں 2024 میں بھی حکومت اور اپوزیشن ایک ہی سائڈ پر دیکھتی ہے؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ اس طرح سے تو آپ تجزیہ کوئی بھی کر سکتے ہیں. اس وقت بھی جماعت اسلامی سڑکوں پہ تھی، لاپتہ افراد کے لیے ہم کھڑے ہوئے تھے. ہم نے مشرف کے خلاف پوری تحریک چلائی. ہم نے اس کی جو افغانستان میں جب یلغار کی اور کہا کہ ہمیں ڈالر ملیں گے، سب سے پہلے پاکستان قوم کی بیٹی کو دے دیا، اڈے دے دیے، فوج کو ان کے پٹے پہ دے دیا، پوری قوم کو گروی رکھ دیا. تو ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ تباہی کا راستہ ہے، دہشت گردی بڑھے گی، اور آج بھی ہم اس پر قائم ہیں. یہ پارٹیاں تو جو وقتی مفادات کی خاطر کبھی خلاف بولتی ہیں، کبھی حق میں بولتی ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ ان پہ ہاتھ رکھ دے تو اسٹیبلشمنٹ زندہ باد ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ اگر خلاف ہو جائے تو اسٹیبلشمنٹ مردہ باد ہوتی ہے. اور میں نے تو کہا نا کہ اب تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا، فیشن بنا لیا ہے، جو جتنا زور سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولے تو ذرا سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ آدمی کس کا ہے. یہ بھی ایک پرابلم پیدا ہو گئی ہے. بات یہ ہے کہ ایشوز پر بات کیجیے، کلیئر موقف رکھیے اور حق کی بنیاد کے اوپر کھڑے ہوئی ہے. تو ہمیں نہیں معلوم کہ اپوزیشن کے ساری پارٹیاں کیا رول پلے کر رہی ہیں، لیکن انہیں صحیح رول پلے کرنا چاہیے. آپ ہم سے تو سوال کر رہے ہیں، لیکن یہ پوچھیں کہ جو پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں انہوں نے کتنی ایکٹیویٹی کی ہے پچھلے 4 ماہ میں. یہ بھی تو سوال ہے نا ان کے لیے، انہوں نے کیا کیا ہے آئین کے تحفظ کے لیے. اس کے باوجود میں کوئی تقسیم نہیں چاہتا، اس کا فائدہ حکومت کو ہوتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کامن ایشوز پر ایک موقف ہو. فی الحال تو ہمارے پیسے کم کرو بجلی کے، سیدھی بات ہے. دیکھیں ہماری کوشش یہ ہے کہ اس میں تمام طبقات کی نمائندگی ہو، اور میں نے عرض کیا تاجروں سے بھی ہماری میٹنگز کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، ہم اس پر بھی غور کر رہے ہیں کہ یہ ہڑتال دھرنے سے پہلے کریں یا دھرنے میں اعلان کریں. اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ایک اتفاق رائے ہمارا تاجروں، صنعت کاروں، مزدوروں اور طلباء کے ساتھ، نوجوانوں سے ساتھ ہو جائے تو اچھا ہے کہ اس کا میسج بہت کلیئر جائے گا. تو جماعت اسلامی اس پر بھی ورکنگ کر رہی ہے کہ ہم اسٹرائک کال ابھی کریں یا کچھ مشاورت کے بعد میں کریں، لیکن دھرنا ہوگا، بہت بڑا ہوگا انشاءاللہ. اور دھرنا ہم شروع کرنے کا اعلان کر رہے ہیں، دھرنے سے اٹھنے کا اعلان نہیں کر رہے. جی آپ خواتین بیٹی نے ووٹ دیا. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں، اب میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں حق دو عوام کو اور بدلو اس نظام کو. اس نظام میں جو لوگ فیضیاب ہوتے ہیں اس میں جماعت اسلامی جیسی پارٹیوں کا راستہ رکتا ہے. اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا، اب چیزیں بدل رہی ہیں، ہوگا اب یہی راستہ ہے. ہم ایشوز کی، ہمیں انتخاب ابھی تو نہیں ہو رہا نا کوئی انتخاب، ہمیں انتخاب کی
اب اس وقت جلدی بھی نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں فارم 45 میں فیصلہ کر دیں ہم. جی جی پاکستان میں جو دھرنوں کی بانی ہے وہ دھرنوں کی بانی جماعت اسلامی ہے. اس کے بعد لوگ اگرچہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کی قیادت میں لانگ مارچ میں جی ٹی روڈ پہ لانگ مارچ نکل گئے, لیکن ایک دھرنوں کا سلسلہ جماعت اسلامی کی طرف سے رکا اور ایک دھرنوں کا دوسرا سلسلہ شروع ہوا جس کے لیے جو ہے امپائر کی انگلی کا انتظار کیا جاتا ہے. میں نے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ نے یقیناً جو ہے 8 فروری کے بعد ایک نیا جماعت اسلامی میں ایک نئی آپ نے جو ہے جہد متعلق کرائے. مذاکرات کے وقت جو ہے حکومت اعلان کرتے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ دھرنے اور ان چیزوں کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں مذاکرات. آپ کس لیول پر اگر بات چیت کے لیے حکومت تیار ہو جاتی ہے ریلیف دینے کے لیے براہ راست وزیر اعظم کی ٹیم سے بات کریں گے یا کیا آپ کا نقطہ نظر؟ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم یہ دھرنا دے رہے ہیں اس پوائنٹ آف ٹائم پہ وہ ہے قیمتوں میں کمی اور ٹیکسوں میں کمی. ٹھیک ہے, بجلی کی قیمتوں میں, گیس کی قیمتوں میں, اور خاص طور پر تنخواہ دار لوگوں کے ٹیکسوں پہ اور یہ جو لیویز وغیرہ ہیں اس میں کمی. اس ایشو کے اوپر اگر حکومت سیریس ہے تو بات چیت ہم کریں گے, لیکن دھرنا تو ہم کریں گے. پہلے ہی اعلان کر دیں تو بہت ہی اچھی بات ہے, پہلے ہی وہ کمی کا اعلان کر دیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. اگر ہمارے بیٹھنے کے بعد اعلان کریں گے تو بھی ٹھیک ہے, مذاکرات سے ہم انکار نہیں کرتے, لیکن مذاکرات صرف دھرنا ختم کرنے کے لیے نہیں ہونے چاہیے, ریلیف دینے کے لیے ہونے چاہیے. ہم کوئی لڑنے تھوڑی آ رہے ہیں, ریلیف دینے کے لیے آ رہے ہیں. جی اس کے بعد جو ہے آپ ملک گیر احتجاج کی طرف بھی جائیں گے, مجھے یہ بتائیے گا آپ کتنا پر امید ہیں کہ آپ نے کہا کہ دھرنا دیں گے, آپ کے دھرنے سے حکومت کے کان پہ چور رینگے گی اور وہ مہنگائی میں کمی کرے گی. حضور والا اس سے پہلے بھی دھرنے ہوتے رہے, آپ نے بڑی احتجاج کیے, لیکن ہم نے کوئی خاطر تھا وہ حکومت کی طرف سے اس کا جو ہے جواب نہیں ملتا. اس بار کتنے پر امید ہے ایک بڑے دھرنے کا؟ دیکھیں سیدھی بات یہ کہ ہم کیا کریں پھر. ہمارے پاس ایک پولیٹیکل پارٹی جمہور کی طاقت کے ذریعے سے ہی کام کرے گی نا, اسی سیاسی اور آئینی فریم ورک میں. ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم عوام کے پاس جائیں, عوام کو ساتھ ملائیں, عوام کے حق کے لیے بات کریں. دھرنا اس میں ایک جمہوری طریقہ ہے, عدالت میں جانا اس میں جمہوری طریقہ ہے, ہم اس کو استعمال کریں گے اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے. دیکھیں کوئی کام ضائع نہیں جاتا. ہم نے جو اسٹرگل کی ہے, جدوجہد کی ہے, اس نے جماعت اسلامی اور عوام کے درمیان اعتماد کا ایک رشتہ پیدا کیا ہے, اور آپ نے اس کے انتخابی نتائج بھی دیکھے. ابھی تو انتخابات ہمارے پیش نظر بھی نہیں ہیں, ابھی ہمیں کوئی سیٹ ویٹ کا مسئلہ نہیں ہے, ابھی تو ہمیں عوام کو ریلیف دلانے کا مسئلہ ہے. ہم سیریس ایفرٹ کریں گے, پوری طاقت سے کریں گے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ میں کامیابی دے گا. وہ تو کر ہی رہے ہیں آلریڈی, اور بھی کریں گے, اور آپ جو فیصلہ بھی کریں گے وہیں دھرنے میں بیٹھ کے کریں گے. بس میرے خیال ہے ایک آخری نہیں تو سیدھی بات ہے, اعلان کریں, فیصلہ کر دیں, اٹھ جائیں گے. ہمیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں, کہتے ہیں بھائی یہ کم ہو گیا, جو چیزیں ہمارا مطالبہ ہے مان لیں, ختم ہو جائے گا. بہت شکریہ.